بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز اور میں ہوں کاشف سلیمان. آج بات کریں گے ہم ملک کی معاشی صورتحال کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں کہ بیانیاں تو بنائے جاتے ہیں کہ ملک میں کمی آ رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, لیکن عام آدمی کی زندگی پر اس کے ثمرات ہمیں نظر نہیں آتے. تو آج ہم معاشی صورتحال کے اوپر جن سے بات کریں گے, جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں. راؤ خورشید فاؤنڈرز کے سینئر ممبر ہیں, لائنز کلب کے صدر ہیں, لاہور کے لاہور اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے بھی ان کا تعلق ہے, اس کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. راؤ صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کی موجودہ معاشی پالیسیز جو ہیں وہ درست سمت کی طرف جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف صاحب, آپ نے انوائٹ کیا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. اگر معاشی صورتحال ٹھیک جا رہی ہو تو وہ ہر بندے کو پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ جب تک جو آپ کی ترقی نیچے لیول تک نہیں پہنچتی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جب تک عام آدمی کو اس کا بینیفٹ نہیں ملتا اور عام آدمی اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا تو آپ اوپر کے لیول پہ جو مرضی تقریر کریں, جو مرضی خطبے دیں, جو مرضی شو کریں, فگر شو کریں, اس سے عام بندے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میری نظر میں فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے وہ خاصی مطلب گورنمنٹ کے فگرز میں تو شاید کہ بہت کمفرٹیبل ہوگی, لیکن بڑی مایوس کن ہے. اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ترقی نہیں ہوتی, پیسے نہیں آتے, بزنس نہیں ہوتا, تو بس ایک ہی گورنمنٹ کے پاس راستہ رہ جاتا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں ان کو سکویز کیا جائے. اور وہ اب ہر قسم کے کو سکویز کرنے کے چکر میں لوگوں کی زندگی کو مشکل ترین کرتے جائیں. ہم ٹیکس نیٹ کی طرف آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر یہ جو معاشی صورتحال ہے اور ہم ہر کچھ عرصے بعد اس کا شکار ہمارا ملک ہو جاتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آیا پالیسیاں ہیں, حکومت ہے, ادارے ہیں, یا یہ جو سسٹم ہے اسی کی وجہ سے ہم اس بحران کا شکار رہتے ہیں؟ دیکھیں سر, سسٹم کوئی چیز نہیں ہوتی, سسٹم آپ نے بنانا ہوتا ہے. جب آپ کوئی بھی یہ چھوٹا سا ادارہ چلا رہے ہیں, بڑا ادارہ چلا رہے ہیں, آپ نے سسٹم بنانا ہوتا ہے. اور جو بھی ملک ہوتے ہیں وہ اچھے پالیسیوں سے ہی بنتے ہیں. جب آپ اپنے ملک کو دیکھیں, بیسکس کیا ہیں کہ جی اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہو جاتی ہے, امپورٹ کم ہو جاتی ہے, تو آپ کے پاس ایکسٹرا ریزروز آ جاتے ہیں. آپ کے پاس جب ایکسٹرا ریزرو ہوں گے تو آپ کو آئی ایم ایف سے لون نہیں لینا پڑے گا. جب آئی ایم ایف سے لون نہیں لیں گے تو ان کی سخت قسم کی جو شرائط ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوں گی. یعنی یہ ایک وسیع سرکل ہے جو لوگوں کی لائف کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے اور جو لوگوں کی زندگی کو مشکل کر دیتا ہے. اچھا, پھر یہ بتائیں کہ حکومت جو سبسڈی بھی دیتی ہے یا سبسڈی ماڈل ہے, اس سے جو عوام کو کوئی ریلیف بھی ملتا ہے یا معاشی بحران میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اور حکومتی خزانے پر بوجھ پڑتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سبسڈی والا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. ٹھیک, آپ کو کسی بھی بندے کو مانگنے والا بنانے کی بجائے اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں. آپ لوگوں کو پیسے دینے کے بجائے تھوڑا تھوڑا, کسی کو 1000 دے دیا, کسی کو 2000 دے دیا, نہ اس سے اس کا کچھ بنتا ہے اور نہ قوم کا کچھ بنتا ہے. تو میرے خیال میں اتنے پیسوں سے, مثال کے طور پہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, جتنے پیسے اس کے ہیں اس سے پتہ نہیں کتنی انڈسٹری لگ سکتی ہے. مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم پاکستان میں منرلز بہت زیادہ ہیں. تو میرا چونکہ کیمیکل سیکٹر سے تعلق ہے تو وہاں سے ایک منرل ہے باکسائٹ, اس سے ایلومینیم بنتا ہے. اور ہم باکسائٹ جب انڈیا کے ساتھ ہماری امپورٹ کھلی تھی تو ہم انڈیا کو $40-50 پر ٹن وہی باکسائٹ بیچتے تھے, اور انڈیا اسی سے کیمیکل المونیم ہائیڈروکسائڈ بنا کے ہمیں $350-400 ایکسپورٹ کرتا تھا. اچھا راؤ صاحب, پھر یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے بغیر اپنی معاشی پالیسیاں جو ہے وہ بنا سکتا اور چلا سکتا؟ دیکھیں سر, بیچ میں کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو فارغ کر دیا اور ہم نے کئی سال ہم نے آئی ایم ایف سے لون نہیں لیا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سرکل یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے لون جب لیتے ہیں جب ہماری ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہیں, امپورٹ زیادہ ہو جاتی ہیں, اور ڈیفیسٹ جب آتا ہے تو پھر ہمیں اس ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس لون جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جب ہم ایسی پالیسیاں بنائیں کہ ہماری انڈسٹری گرو کرے, ہم ایکسپورٹ میں آگے چلے جائیں, جس طرح ہم ٹیکسٹائل سیکٹر میں بڑے اسٹرانگ ہیں, ہم منرل سیکٹر میں بڑے اسٹرانگ ہیں, ہم
لیدر میں بہت اسٹرانگ ہے ہمارا، مطلب ماشاءاللہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ہماری اپنی، لیکن جب وہ اب اگر ایکسپورٹ نہیں کرے گی تو امپورٹ زیادہ ہو جائے گی، تو ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو گو. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کی، اور آف کورس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر بھی چیزیں چلتی ہیں، لیکن پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، جب انڈسٹریاں بند ہو رہی ہوں گی تو ایکسپورٹ کو کیسے بڑھایا جائے گا؟ اس حوالے سے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ لیکن سر سب سے پہلے جو ہمارا میں سمجھتا ہوں ایز اے ایکسپورٹر جو سچویشن ہے نا، سب سے بڑی ہماری فیول کاسٹ ہے. ہاں جی، کہ ہمیں بہت بڑا مطلب جو ہے نا مارجن وہ جو ہے نا وہ جو ہمارا فیول میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہماری الیکٹریسٹی اتنی مہنگی ہے، کچھ سے فیکٹری بھی چل رہی ہوتی ہے یا گیسز اتنے مہنگے ہیں. ایون ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو کہ اگر کوئی چیز آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے، اس کا جو سی فریٹ ہے کراچی سے دبئی کا وہ کم ہے، اور لاہور سے کراچی کا فریٹ زیادہ ہے، تو آپ کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. میں نے خود کئی دفعہ کوشش کی ہے، ہم صرف اس وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہ ہماری جو فیول کاسٹ ہے، کیونکہ فیول کاسٹ پھر کرایہ کی شکل میں بھی ہو جاتی ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب ہم کوئی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چیز، تو لاہور سے کراچی سے لاہور آتے ہوئے 12 سے 14 روپے پر کے جی صرف اس کا فریٹ ہے. اب مجھے بتائیں کہ غریب آدمی تو 8 آنے 1 روپے پہ بیچارے کی لائف اس پہ کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کو 12-14 روپے کرایہ ہی پڑ جاتا ہے. اب اس میں سے تو آپ کو چھوڑ سکتے ہی نہیں. تو میرے خیال میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہماری فیول کاسٹ ہے. ہماری فیول کاسٹ، کیونکہ ہمارے جو لوگوں نے جو پہلے پاور پلانٹ لگائے وہ انتہائی مہنگے آئل والے لگائے، اور ہم نے بہت عرصہ وہی مہنگی بجلی بیچی. اب ماشاءاللہ اس کے علاوہ اب دیکھیں لوگ سولر پہ جانا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ اس کو ڈسکریج کر رہی ہے. یعنی کہ آپ سولر لگا سکتے ہیں، کہتے ہیں سولر سستا ہوگا. سولر سستا اس لیے ہوگا کہ یہ کون پالیسیاں اس قسم کی بناتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کبھی سی این جی کا دور بھی آیا تھا تو کمپنی فٹڈ سی این جی گاڑیاں آنی شروع ہو گئی تھی اور جگہ جگہ پمپ لگ گئے تھے. اسی طرح سولر کی بڑی مارکیٹنگ کی گئی اور لوگوں نے گھروں پہ سولر لگوانے شروع کر دیے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیٹ میٹرنگ کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہو تو ڈسکریج کیا جا رہا ہے سولر کو بھی. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے دو فیکٹر ہیں اس میں. ایک فیکٹر تو وہی سیم آئی ایم ایف والا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جب ہم سے کہتا ہے کہ جی آپ میرے پیسے واپس کہاں سے کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے، کیونکہ جو ہم نارملی زیادہ تر جو ہیں وہ ایسے ٹیکسز سے پیسے پورے کرتے ہیں جن سے لوگوں کی جیب سے ڈائریکٹ پیسے لیے جا سکے. اس میں بجلی شامل ہے، ٹھیک ہے. وہ اس میں کیونکہ جب بجلی بننی بند ہو گئی، بکنی بند ہو گئی یا کم ہو گئی، گورنمنٹ کو ٹیکسز ملنے بند ہو گئے. گورنمنٹ نے کہا سولر پہ چلا رہے ہیں لوگوں کا تو بینیفٹ ہو جائے گا، ہم ٹیکس کہاں سے لیں گے؟ تو گورنمنٹ نے اس وجہ سے اس پالیسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہ اس کو مہنگا کر دیا اور فیول کو ڈسکریج کر دیا. حالانکہ یہی فیول اگر ہم سستے والا بناتے ہیں، یہ سولر، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ایسا ملک ہے جس میں چاروں موسم ہیں. ہم بد قسمت ہیں کہ ہم اس چیز سے بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے. ایون آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، ایک چھوٹی سی شیٹ لگا کے ہم تو کسی چیز سے بھی بینیفٹ اٹھاتے نظر نہیں آتے. جو عوام کی چیز ہوتی ہے اس حوالے سے تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسی پالیسیاں بھی ہوں جو عوام کے مفادات کے تحفظ کرتی ہوں. لیکن اب مجھے یہ بتائیں، جس طرح آپ نے ٹیکس کی بھی بات کی اور بجلی کی بات کی، تو بجلی کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکس فوراً اکٹھا ہو جاتا ہے. جس طرح آپ پیٹرول کی قیمت زیادہ کرتے ہیں تو اسی ٹائم آپ کو ریونیو جنریٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح بجلی کی قیمت میں بھی ہو جاتا ہے. تو اب ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، کس طرح؟ پہلے تو دیکھیں جی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نا شارٹ کٹس پہ لگ رہے ہیں، قوم بھی اور ہماری لیڈرشپ بھی. ہمیں جب ایک انڈسٹری چلتی ہے تو وہ ٹیکس بھی زیادہ دے گی، آپ کو انکم بھی زیادہ ہوگی. لیکن اگر آپ وہ انڈسٹری ہی روک لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ جو انڈسٹری فرض کرو کوئی 5 لاکھ چیزیں ایکسپورٹ کر رہی تھی، وہ اگر 250 پہ آ جائے گی تو ٹیکسز بھی آپ کے کم ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ایک تو اس کی انکم کم ہوگی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکس بیس بڑھانی ہوتی ہے، نہ کہ ٹیکس ریٹ. ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا کنسیڈریشن جو ہے وہ ٹیکس ریٹ ہے. ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے. آپ یہ مجھے بتائیں، یہ جو مارکیٹیں ہیں، یہ جو دکانیں ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، سارے لوگ ہیں، آپ سب کو کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ ہم میں سے سب لوگ بازار میں جاتے ہیں. آپ جا کے مارکیٹوں کے سروے کریں،
پتہ لگتا ہے جناب اس میں اس بھائی کی سیل روز کی 10 لاکھ ہے، ٹیکس یہ سال کا 75,000 روپے دے رہے ہیں. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ جو شریف آدمی رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اس کو وہ سکویز کرتے جاتے ہیں. اچھا پھر یہ بتائیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں حقیقی رکاوٹیں کون سی کیوں نہیں بڑھاتے؟ ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ پالیسیاں بناتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسا نئی پالیسیاں بناتے ہیں جس سے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ اس طرح ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں. تو حقیقی معاملہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو لوگ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں وہی لوگ بڑے انڈسٹری کے مالک ہیں، اور وہ بڑے لوگ وہی آپ کی پہلی بات سبسڈی بھی وہی لے جاتے ہیں اور وہ اپنے ٹیکس کے بینیفٹس بھی اور دوسرے بینیفٹس بھی ایون اس پہ ریفنڈ بھی لے جاتے ہیں. چونکہ وہ لوگ وہ ہیں جو دروازہ کھول کے FBR کے چیئرمین کے دفتر میں چلے جاتے ہیں. دے کین سے اینی تھنگ، دے کین ٹاک اینی تھنگ. عام آدمی جو ہے بیچارہ اس کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ سڑک پہ نکلیں تو آپ کو کوئی 10 ادارے ایسے ملیں گے. ایسا لگتا ہے، میں نے دنیا میں ٹریول کیا ہے کہ جیسے یہ ایک ملک ایک پولیس اسٹیٹ ہے، ایک انسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ہے. ہر بندے کو مطلب موٹر سائیکل والا آپ کے قابو ہے آپ نے معاف نہیں کرنا، بڑی گاڑی والا اس کو کچھ نے پوچھنا نہیں ہے. تو جب تک ہم عام بندہ دیکھیں ٹیکس کے لوگ شوق سے کیوں دیتے ہیں؟ جب ان کی لائف ایزی ہوگی. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹیکس تو آپ دیں، جرمانے بھی آپ دیں، فیسلٹی کوئی نہیں ہے. اس وقت آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو وہ چیک کریں گے، میڈیسن لکھ کے نہیں دیں گے یا اس کے نیچے سائن نہیں کریں گے، اور کیونکہ میڈیسن وہاں پڑی نہیں ہے اور وہ آپ کو جو کہ لکھ کے نہیں دے گا، لہذا آپ کو ہاسپٹل سے نہیں مل سکتی، آپ جا کے بعد بازار سے خریدیں گے. تو جب ایک آدمی کا علاج، دوائی، ایجوکیشن، سب چیزیں اس قدر مہنگا کر دی ہے کہ جی عام بندہ تو اب یہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتا. ایجوکیشن اس حد تک مہنگی ہو گئی ہے. دیکھیں سرکاری اسکول نہیں رہے تو پرائیویٹ اسکول سٹارٹ ہو گیا، ان کی چینیں یہ کاروبار شروع ہو گیا ہے، پرائیویٹ کالجز ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو اقتصادی معاملات ہیں اس کی اصلاحات کے لیے کیا تجاویز دیتے ہیں؟ میرے خیال میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک تو ہمارا جو یہ فیول کی پالیسی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے ریٹس کو کوشش کرنا چاہیے کہ انڈسٹری کو ایک سستا را مٹیریل پہنچ سکے اور انڈسٹری ایک سستے ریٹ کے ساتھ ایکسپورٹ کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیکس بیس کو بڑھائیں نہ کہ ٹیکس ریٹ کو بڑھائیں، کیونکہ اس وجہ سے انڈسٹری گرو نہیں کر پا رہی. اور تیسرا یہ کہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، نہ کہ انڈسٹری کے اوپر کوئی 36 سے 40 محکمے لاد دیے جائیں کہ وہ بیچارہ سارا دن اسی خوف کے ساتھ شام تک گزارتا رہے کہ ابھی کوئی محکمہ آئے گا مجھے یہ کہے گا. آپ جو بندہ اسپیشلی ایکسپورٹ کر رہا ہے، جو بندہ بزنس کر رہا ہے، اس کو انکریج کریں. وہ جب انکم کمائے گا اسے ضرور ٹیکس لیں، لیکن اگر اس کی انکم ہی نہیں ہے تو آپ اس سے کیسے چیزیں لے سکتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے نوجوان ہے، کوئی کم و بیش 60% سے زیادہ جو ہیں وہ نوجوان ہیں. جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، جو پالیسیاں ہماری چل رہی ہیں، کیا ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار مہیا کر پائیں گے؟ سر دیکھیں، وہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کا کام روزگار دینا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کو بہت زیادہ روزگار نہیں دے سکتی. زیادہ میجر سورس جو ہے وہ انڈسٹری ہوتی ہے. ایک ٹیکسٹائل جو ہے وہ 6 سے 10 ہزار لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے. اگر ٹیکسٹائل ہی بند ہو جائے گی تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ینگ لوگ وہ کہاں جائیں گے بیچارے. اور اس وقت وہ اسی لیے اب بچے جو پڑھ جاتے ہیں ان کو دوسرے بچے کہتے ہیں کہ یار اس کا یہ پڑھ گیا، اس کا کیا بنا جو ہمارا کچھ بنے گا. تو جب تک آپ کا بزنس گرو نہیں ہوتا تو آپ کو نہ روزگار ملے گا، نہ آپ کی انکم بڑھے گی، نہ آپ کے ٹیکس بڑھیں گے. اور اسی طرح ہم ایک IMF کے سرکل میں، وشیش سرکل میں پھنسے رہیں گے اور یہ زندگی. اچھا اس سرکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس سرکل کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں عوام کا کتنا ہاتھ ہے، کتنا قصور ہے اور کتنا حکومتوں کا قصور رہا؟ دیکھیں عوام کا قصور تو یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں جو بچے ہوئے ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے کسی طرح بھی ہم. لیکن راؤ صاحب یہاں اختلاف کرتا ہوں جی، دینا چاہیے. میں کہتا ہوں جی جب لینا چاہتے ہیں تو حکومتیں لے لیتی ہیں. آپ نے ہیلمٹ بنایا تو پوری قوم کو بنا دیا، ٹھیک ہے. آپ نے سیٹ بیلٹ کی تو سب کو بنا دی. آپ نے جرمانے شروع کیے تو جس حد تک جا سکتے ہیں آپ نے جرمانے کر دیے. یعنی حکومت جب اپنی ریٹ قائم کرانے پہ آتی ہے، امپلیمنٹیشن پہ آتی ہے تو وہ کروا لیتی ہے. ٹیکس لینا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس میں ایک جو چیز ہے جو آپ نے پہلے خود ہی بتائی تھی کہ یہ چیزیں نا پولیٹیسائز ہیں.
इंडस्ट्री जो है मेजर इंडस्ट्री के लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए। ठीक। नंबर 2, नीचे आके ट्रेड पॉलिटिक्स आ जाती है। जो बड़ी बड़ी मतलब मार्केटें हैं वहाँ पे जब टैक्स वाले जाते हैं वहाँ पे एसोसिएशन इकट्ठी हो जिस जाती है। दुकान को अकेली को जितना टैक्स देना चाहिए पूरी मार्केट देती है। लेकिन मेरे ख्याल में ना बजाय वो एकदम में छापे मारने के ना करें, लेकिन कम से कम स्टार्ट तो उसका करें, कहीं से तो आगाज करना। अगर एक बंदा दे रहा है वो अभी 10% दे रहा है, वो ना करें आप वाली बात के फौरन 100% पे, या वो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कोई ग्रेजुअली इसको ऊपर लेके जाना चाहिए ना। बिल्कुल, देखें हर जगह हर मार्केट की मेंबरशिप है, हर लोगों की लिस्ट अवेलेबल है, चैम्बर्स के पास भी होती है। आप हर बंदे को नोटिस भेजें, उसके ऊपर उसके एविडेंस दें कि जी फर्ज करो आप जनाब टैक्स दे रहे हैं 75,000 और आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इतनी यार, आपके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप बड़े बड़े बिजली के बिल दे रहे हैं, वाई यू आर नॉट पेइंग। बजाय कि एक बिला वजह एवं कि जी साहब किसी को पकड़ना कोई मुश्किल काम है नहीं। अगर आप उनका लाइफ एक, अब तो घर जो कनाल के भी अच्छे बनने शुरू हो गए हैं, वो भी 15-15 करोड़ रुपए से ऊपर चले गए। फर्निश घर आ रहे जी 2 कनाल का 50 करोड़ का, लोग खरीदते हैं ना, लेकिन उनका टैक्स नेट देखें तो कुछ भी नहीं होना। अब तो आप उनके लाइफस्टाइल से क्यों नहीं करते कि ये चीज़ मैच नहीं खाती कि आप इतना टैक्स देते हैं और आपकी तो घर या गाड़ी की कीमत ही इतनी। सर यही बात जो आपने की है ना, यही टैक्स बेस को बढ़ा सकती है कि आप लोगों के लाइफस्टाइल को देखें, आप उनको चेक करें, उनके एविडेंस लें और उनसे टैक्स मांगे। बजाय ये कि जो पहले एक बंदा रजिस्टर्ड हो गया था उसको आप मुसलसल उसे ऐसी सूरत हाल में करें कि वो बेचारा अपना काम ही छोड़ दे या उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए। अच्छा, माशी इस्तेकाम के लिए आप एक तो क्या तजावीज़ें आपने दी भी हैं, लेकिन आप समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम हो सकता है? देखिए जो सियासी इस्तेकाम होता है ना, वो एक किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, पीस होता है। जब तक किसी मुल्क में पीस नहीं होगा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे तो कारोबार कहाँ होगा। और जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो बिजनेसमैन है, ये एक चिड़िया की तरह होता है। ये एक ज़रा सा माइनर सा भी खतरा फील करेगी, ये वहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। तो सरमाया जो है वो सबसे माइनर चीज़ है। वो कहता है फिर मैंने पाकिस्तान में क्यों लगाऊं, मैं जाकर दुबई में लगा लेता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, और इसी वजह से लोग जा भी रहे। आखिर में बस ये बता दीजिएगा, कोई भी हुकूमतें आती हैं वो हमेशा ये दावा करती हैं कि जो महंगाई है वो कम हो रही है। ये बात हकीकत में दुरुस्त होती है या सियासी हुकूमतों का ये बयानिया होता है? देखिए जी, सियासी हुकूमतों की मजबूरी होती है, उन्होंने लोगों से वोट लेने होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई बयानिया तो देना ही होता है। तो इसलिए वो ये देते हैं। आप सिंपली, मेरे ख्याल में हम जितने लोग बैठे हुए हैं, हम सबको पता है कि लोगों के क्या हालात हैं। तो उस आप जो मर्जी कही जाए, झूठ बोली जाए, जब तक खुशहाली जो है वो तो हर बेस पे हर जगह नजर आ जाती है। खुशहाली तो नजर आती है। आप आम आदमी की जिंदगी में जब चेंज आती है तो उस आदमी की लाइफ से, उसके चलने से, उसके बैठने से, इवन उसके फेस से नजर आ जाता है कि ये बंदा, हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा बहुत अरबपति बन जाए, लेकिन कम से कम बेसिक नीड्स तो लोगों की पूरी होना जो इस वक्त नहीं हो पा रही। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान राव खुर्शीद की गुफ्तगू सुनी, जहां उन्होंने बात की कि सब्सिडी जो है उसका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। लोगों को मांगने के बजाय जितने पैसे हम मुख्तलिफ सब्सिडीज़ के अंदर देते हैं, उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की भी बात की कि अगर उस पैसे से इंडस्ट्री लगाई जाए तो लोगों को रोज़गार मुहैया किया जा सकता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि टैक्स नेट जो है उसको बढ़ाने के लिए जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को स्क्वीज़ ना किया जाए, बल्कि टैक्स नेट के अंदर मज़ीद लोगों को शामिल किया जाए ताकि टैक्स इकट्ठा हो सके। और मुल्क के माशी हालात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं और जो एक्सपोर्ट करती हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनसे बात की जाए, कोई मेकनिज़म बनाया जाए ताकि जो इंडस्ट्री हैं वो ग्रो भी कर सके। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी जिक्र किया कि महंगी बिजली की वजह से भी जो है इंडस्ट्री को बहुत से मसाइल का सामना है। तो इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत को गौर करना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान काशिफ सुलेमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।